نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی عز وجل اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو کہ تمہارا رب بہت کریم ہے، وہ ذات جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا اور سکھایا انسان کو وہ سب جو اس کو علم نہیں تھا۔ علم کے معنی جاننے کے ہیں۔ وہ ہر طرح کا علم ہو سکتا ہے، دنیاوی علم بھی اور دینوی علم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں علم حاصل کرنے کی تاکید کی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم کون ہوتا ہے؟ معلم وہ ہوتا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، جیسے کہ ہمارے استاذہ کرام ہوتے ہیں، وہ ہمیں صرف سکھاتے ہی ہیں۔ ہر بات جو وہ جانتے ہیں ان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ہمیں آگے تک اس علم کو پہنچا دیں۔ ہم تک وہ ساری باتیں پہنچانا ان پر فرض ہے جو انہوں نے سیکھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام نے جتنا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ جو آگے علماء ہیں وہ وارث دین ہیں، ان سے علم اب ہم نے لینا ہے تاکہ ہم آگے اپنی نسلوں تک اس کو منتقل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، 63 سال کی زندگی صرف اور صرف علم کی اشاعت کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس کو آگے پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی بات کا حکم آتا تھا، کوئی وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے صحابہ کرام تک پہنچاتے تھے، تو 3 بار اس چیز کو بتایا کرتے تھے اور پھر پوچھا کرتے تھے، کیا میں نے اللہ کا حکم آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا حکم آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا حکم آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اگر دیکھیں اپنی زندگی کے تمام معاملات، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے گزاریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ہمیں بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے معاملات، جو کچھ بھی اللہ کے احکام ہیں اس کی زندگی کو لے کر، وہ سارے اس قرآن میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بہترین انسان اس کو کہا گیا ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ یہاں دین کی تعلیم مراد ہے، دنیاوی علوم سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ دنیاوی علوم حاصل نہیں کریں، لیکن دین کا علم اتنا حاصل کرنا جس سے ہر انسان کو اتنا پتہ چل سکے کہ حلال اور حرام کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے، اس میں تمیز ہو سکے۔
تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اسپیشل خواتین، ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں اور سیکھیں۔ آج کل تو الحمدللہ اتنی زیادہ سہولیات ہو چکی ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے اپنے گھر پر بیٹھے بھی یہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کورس میں کیا جا رہا ہے، بہت سی خواتین اپنے گھر سے چل کر آتی ہیں، یہاں پر آ کر یہ کورس جوائن کیا انہوں نے، اور وہ سیکھتی ہیں۔ اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جو نہیں آ سکتی، دور دراز بیٹھی ہیں، نہیں ان کا آنا ہو سکتا، تو وہ گھر بیٹھے بھی آن لائن یہ سب کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ بہت سے کورسز آن لائن ہوتے ہیں جو سکھائے جاتے ہیں، لیکن جو آپ کا چل کر آنا ہے وہ بھی مبارک ہے، الحمدللہ اس پر بھی اجر کریم ہے، بہت زیادہ اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی ہے۔ تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاد و آباد رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے تک اس کو پہنچایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی حکم آتا تھا وہ آگے پہنچاتے تھے۔ یہ دین اسی طرح پھیلا ہے، تو اب ہمارا یہ فرض ہے، اگر ہم کوئی بات سیکھ رہے ہیں تو ہم نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب پر فرض ہے اتنا علم حاصل لازمی کریں جس سے ان کو اپنے جائز ناجائز کا پتہ چل جائے کہ کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ جائز نہیں، کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنا ہوتا ہے، ہمیں سیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ بھلائی کی باتیں سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ بھلائی کی بات سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو میں روشن رکھوں گا تاکہ ان کو اپنی قبروں میں وحشت محسوس نہ ہو۔ تو علم کا جاننا، علم کہتے ہیں جاننے کو، اور علم ہمارے لیے اس طرح ضروری ہے، جیسے اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ غسل کرنا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن وضو کیسے کرنا ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ غسل کرنا ہے تو غسل کیسے کرنا ہے، اس میں کتنے فرائض ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو کے ہمیں فرائض معلوم ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سنا ہے ایسے ایسے وضو کر لو وضو ہو جائے گا، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں علم، جو دین کا علم ہے اس کو جاننا پڑتا ہے، اور دین کا علم ایسے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، اور فرض وہ اس طرح ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کے اوقات ہمیں پتہ ہیں، کس کس وقت میں کون سی نماز جو ہے وہ فرض کی گئی اور اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو سیکھنے کو علم کہتے ہیں۔ اتنا جاننا کہ جس طریقے سے ہماری نماز میں جتنے فرائض ہیں وہ پورے ہو جائیں، ہماری نماز جو ہے وہ فاسد نہ ہو، مکروہ نہ ہو، یہ سب سیکھنا پڑتا ہے، اور اس سیکھنے کو کہتے ہیں دینی علوم کا حاصل کرنا۔ تو یہ ہر عورت پر فرض ہے، ہر ماں پر فرض ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کر سکے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس علم کو بتا سکے کہ بیٹا آپ کے لیے اگر نماز فرض ہے تو اس میں کیا کیا فرض ہیں، اس میں کیا کیا مستحبات ہیں، اس کے اندر کیا کیا مکروہات ہیں، یہ ہمیں پتہ ہوگا تب جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے۔ ہم جب مدرسے کی تعلیم حاصل کریں گے تب ہمیں یہ سب پتہ چلتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور ہر مرد پر فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، دین کا علم حاصل کرنا، لیکن کہیں یہ منع نہیں کیا گیا کہ جو عورتیں ہیں وہ دینی علوم حاصل نہ کریں۔ اگر یہ منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں باقاعدہ یہ اس چیز کی تلقین نہ کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اس چیز کی تلقین کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ وہ دینی علوم جو ہیں وہ حاصل کریں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو فقیہ الامت کہا گیا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ ان کو ماشاءاللہ اتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا، انہوں نے اتنا نالج لیا ہوا تھا ان کے پاس تھا کہ وہ بتایا کرتی تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام کو جو ہے وہ فقہ کے مسائل بتایا کرتی تھی۔
تو سورۃ نور میں بھی خواتین سے متعلق جتنے بھی احکامات آئے ہیں پردے کو لے کر، ان کی عفت کو لے کر، وہ بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دینے کی خصوصی ترغیب کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مطلب سیکھیں، سورہ نور یاد کریں، اپنی بچیوں کو اس کا ترجمہ بھی یاد کروائیں، خود بھی سیکھیں، اس چیز کو دیکھیں کہ اس میں کیا کیا احکامات ہیں۔ تو عورتوں کے لیے قرآن کے بنیادی علوم سیکھنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا ہے، اپنے بچوں کو ہم نے مدرسے لے کر آنا ہے، خود بھی اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور دوسروں تک بھی یہ تمام قرآنی جو علوم ہیں ان کو پہنچانا ہم پر فرض ہے۔ تو اس وجہ سے ترمذی کی ایک روایت میں لڑکیوں کی جو تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، اس کے لیے ایک ترغیب دلانے کے لیے ایک حدیث ہے، ایک ارشاد ہے، من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتانی او اختانی فادبہن واحسن الیہن وزوجنہن فلہ الجنہ۔ جس نے 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور پھر ان کی شادی کر دی تو اس کو جنت ملے گی۔ آج جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں یا جو بھائی اپنی بہنوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر وہ 3 ہوں بہنیں یا 2 بہنیں ہوں اور اس بھائی نے یا باپ نے ان کی بہترین پرورش کی ہو، ان کو یہ علم بھی سکھایا ہو، علم سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو اجازت دی ہو کہ وہ جا کر مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، اور پھر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا ہو اور ان کی شادی کی ہو، تو اس شخص کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اب انسانی زندگی کی جو ابتدا ہے وہ ماں کے بطن سے ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر ہی انسان جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، اسی لیے ماں کی گود کو انسان کی پہلی درسگاہ کہا گیا ہے۔ جس گھر میں مائیں معلمہ ہوں گی تو وہ مطلب پڑھی لکھی ہوں گی، تعلیم و تربیت ان کی ہو گئی، وہ ظاہر ہے آگے اپنے بچوں کو بھی وہی سب سکھائیں گی نا جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، ایک بہترین جو ماحول ہے اور وہ جو بچہ ہے وہ پروان چڑھے گا کہ اس کا ماحول بہتر ہوگا، اس کو پتہ ہوگا، کیونکہ ماں جو ہے اس کی وہ معلمہ ہوگی، وہ پڑھی لکھی ہوگی۔ لیکن جس گھر میں مائیں معلمہ نہیں ہے نا، جن ماؤں کو نہیں ہے پتہ، تو وہ گھر ویران ہوتے ہیں، ان گھروں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو ان ماؤں کو چاہیے، آج کی ماؤں کو چاہیے وہ خود بھی علم سیکھیں اور آگے اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں، کہ لازمی بھیجیں، صرف اتنا علم تو حاصل کریں نا جس سے انہیں سب میں جو ہے وہ تمیز پتہ ہو کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے اور ہمارے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں، یہ بچیاں جو ہیں، وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنا ماحول بہت جلدی پک کرتا ہے، وہ جس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں کے ماحول کو وہ اپناتا ہے۔ تو بہترین ماحول وہی ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے والدین ہیں نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ مرکز جا رہے ہیں یا جماعت میں نکل رہے ہیں، یا وہاں گھر میں بیٹھ کر کوئی درس دیا جاتا ہے، تو بچہ وہ سب ماحول پک کرتا ہے اور پھر اس کو شروع سے ہی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے نماز پڑھ رہی ہیں ماں تو میں نے بھی پڑھنی ہے، پھر وہ بڑا ہی اس میں ہوتا ہے، اس ماحول میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو ماما کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ پھر جب مائیں آتی ہیں نا سیکھنے، تو وہ اپنی ماں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہماری مائیں جاتی ہیں باقاعدہ علم حاصل کرنے جا رہی ہیں، تو ہم نے بھی یہ علم حاصل کرنا ہے۔ اور پھر ماؤں کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ہم نے اس ایج میں آ کر یہ سب کچھ سیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو بھی یہ دین کا علم اتنا حاصل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خود بھی دین کا علم سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دینی ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو اب آپ لوگ بیٹھی ہیں یہاں پر، آپ ماشاءاللہ 6 دن سے یہاں آ رہی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، تو آپ کا آنا جو ہے وہ رائگاں نہیں گیا، بالکل بھی نہیں گیا۔ ابو درداء فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان جتنا فاصلہ طے کرتا ہے علم کی طلب کے لیے یعنی کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے
اور وہ علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے۔ اب جیسے آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو آپ کا یہاں آنا جو ہے وہ علم حاصل کرنا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جانا ہے اور سیکھنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر آتا ہے علم کی طلب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جتنا فاصلہ آپ نے اپنے گھر سے لے کر یہاں تک طے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو جنت کا راستہ بنائیں گے، کیونکہ وہ گھر سے چل کر علم کی طرف کے لیے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس فاصلے کے اندر کیا ہوتا ہے، جتنے درخت آتے ہیں اس درخت میں جتنے پتے ہیں وہ سب اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو مچھلیاں سمندر میں ہوتی ہیں وہ بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ ایک ایک ذرہ اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھ دیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالب علم کے لیے، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، اپنے وقت میں سے قیمتی وقت نکالتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت کو ضائع نہیں کرتے، اس کو بہترین وقت بنائیں گے۔ انشاءاللہ کہ ہمیں قیامت میں پتہ چلے گا، قیامت والے دن جس وقت ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ یہ اپنا ٹائم نکال کر گھر سے نکلیں اور آپ آئیں، آپ کے قدم مبارک اتنے مبارک وہ قدم تھے کہ اس کے بدلے آپ کو یہ سب ملے، تو ہم حیران ہو جائیں گے۔ پھر ہم یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ہماری جو جتنا بھی دنیا میں وقت گزرا وہ سارا ہی دین کے لیے گزر جاتا تو بہترین ہوتا۔ تو اسی وجہ سے ایک مرتبہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک واقعہ اس طرح ہوا، علماء سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان، بڑا شیطان تھا، اس نے اپنی ایک مجلس لگائی، پانی کے اوپر اپنا اس نے تخت لگایا، اور جو باقی شیطان تھے چھوٹے وہ سب آئے اور انہوں نے اپنی روزانہ روٹین کی جو بھی کارکردگی تھی وہ بتانی شروع کی۔ تو ایک شیطان نے کہا کہ میں نے تو فلاں کے گھر میں آج لڑائی کروا دی، دوسرے نے کہا کہ میں نے تو آج میاں بیوی میں طلاق کروا دی، تیسرے نے کہا کہ میں نے تو آج مطلب کسی سے بدکاری کروائی، کسی کو شراب کی طرف میں لے کر آیا، مطلب سب اس کے جتنے بھی شیطان کے چیلے تھے انہوں نے اپنے اپنے کام بتائے۔ اب ایک شیطان نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو مدرسے جانے سے روکا، تو جو بڑا شیطان تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے چھوٹے اس شیطان کو جس نے بچے کو مدرسے جانے سے روکا اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو شاباش دی۔ باقی شیطانوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے فساد کروائے، ہم نے لڑائیاں کروائیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے، آپ نے تو ہمیں شاباش نہیں دی، اور آپ ان کو، اس نے جو صرف ایک مدرسے جانے سے ایک طالب علم کو روک دیا، آپ نے اس کو شاباش دی، ایسا کیوں؟ تو اس شیطان نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے اس کو شاباش دی ہے، اس نے تم سے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ اب وہ نیچے آتا ہے، شیطان اپنے سارے جو چیلے تھے ان کو لے کر نیچے آتا ہے، اور آ کر ایک عابد، یعنی کہ جو عابد ہوتا ہے وہ ہے عبادت گزار انسان، ٹھیک ہے، اور عالم جو ہے وہ ہوتا ہے وہ انسان جسے اللہ نے دین کا علم دیا ہوتا ہے، جس کو اتنی سمجھ بوجھ عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور جو باقی باتیں اس میں فرق کر سکے۔ تو اب وہ اس کے پاس آتا ہے، عابد کے پاس جو تہجد کے لیے اٹھا ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، وہ اس سے آ کر کہتا ہے کہ یہ میرے پاس چھوٹی سی شیشے کی بوتل ہے، بالکل چھوٹی سی، اتنی سی نا، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس شیشے کی بوتل میں سے ساری دنیا کو گزار سکتے ہیں؟ عابد نے کہا تو پاگل ہے، یہ اتنی سی بوتل ہے اور دنیا اتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس میں سے یہ دنیا کو گزار سکتے ہیں نا؟ تو شیطان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، وہ ہنسنے لگ جاتا ہے نا اور چلا جاتا ہے وہاں سے۔ پھر وہ آتا ہے ایک عالم کے پاس، اور عالم جو ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان سے آ کر کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیشے کی بوتل میں سے دنیا کو گزار سکتے ہیں؟ عالم جو ہوتے ہیں وہ ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ شیشے کی بوتل تو بہت بڑی ہے، میرا اللہ تو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ایک سوئی جو ہے اس کا جو سوراخ ہوتا ہے، چھوٹا سا ناکا ہوتا ہے، اس میں سے بھی ہزاروں دنیایں جو ہیں وہ گزار سکتا ہے۔
تو کیونکہ وہ کہتے ہیں بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو شیطان یہاں پر کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے فرق دیکھا، اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ فرق دیکھا ایک عابد اور ایک عالم میں۔ یہ جو عابد ہے یہ عبادت گزار ہے، یہ دن رات نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، یہاں تک کہ تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کو اتنا علم ہی نہیں ہے۔ اس نے یہاں اپنا ایمان کھویا، اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اور وہ عالم چونکہ اس نے اپنا وقت لگایا ہوا ہے، چونکہ اس نے اپنا ٹائم جو ہے وہ دین کے لیے خرچ کیا ہے، اور دین کا جو علم ہے وہ اس نے اس لیے حاصل کیا، اس کا پختہ یقین اس بات پر ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے پوری دنیا کو گزار سکتا ہے۔ تو کہتے اس لیے میں نے اس چھوٹے شیطان کو شابش دی، کیونکہ اس نے اس بچے کو مدرسے جانے سے روکا۔ اگر وہ مدرسہ چلا جاتا اور جا کر یہ علم حاصل کر لیتا تو وہ تو اللہ کی قدرت کا انکار ہی نہیں کر سکتا تھا، اس کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا کہ وہ کہتا کہ نہیں، اس لیے میں نے اس کو شابش دی ہے تاکہ یہ ایسے ہی کام کرتا رہے۔ تو لہٰذا اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کا یقین اتنا پختہ بناتے ہیں، اس کے علم میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے، یہ علم ہم گھر بیٹھ کے بھی حاصل کر لیں لیکن وہ فضیلت نہیں مل پاتی جو ہمیں یہاں آنے سے ملتی ہے۔ اسی لیے میرا آج کا یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کا علم لازمی سکھائیں، وقت نکالیں اور یہاں پر آئیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ اس چیز میں کم از کم اس چیز میں اتنا ان کو فرق محسوس ہو سکے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اس کلمے کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ میں اپنی یہاں پر بات ختم کروں گی کہ آپ اپنی بچیوں کو لازمی یہاں پر بھیجیں، مدرسے کی تعلیم دیں، اور یہاں پر یہ سب کچھ جاننے کے لیے، دینی علوم حاصل کرنے کی فضیلت بھی جاننے کے بعد ہم یہاں پر اب ہم سب کو یہی چاہیے کہ اپنے دل میں بھی ہم جذبہ علم اور یہ دین کا پیدا کریں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ لوگ کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔